ناظرین، شمائلہ حسین ایک بار پھر حاضر ہے نئی کتاب کے ساتھ۔ کتاب کا نام ہے کہانی آوارہ ہوتی ہے، اور اس کتاب کے مترجم کہنا چاہیے۔ اس کتاب کے مؤلف کون ہیں جی؟ یہ ہیں سلیم اختر ڈھیرا یا ڈھیرا، سوری اگر میں نام صحیح پروناؤنس نہیں کر رہی تو۔ یہ کون ہے؟ پہلے تھوڑا ان کا تعارف میں دے دوں۔ سلیم اختر محکمہ ہائر ایجوکیشن میں انگریزی زبان و ادب کی ترویج و تدریس سے وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے ان کی کتاب پیل لیوز کے نام سے انگریزی شاعری کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اور 2007 میں اسے نیشنل ایوارڈ برائے انگریزی ادب سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انگریزی اخبار دی پوسٹ 9 جولائی 2007 نے ان کی کتاب پیل لیوز پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں انقلابی شاعر قرار دیا، جبکہ نیشن سنڈے پلس میگزین نے 21 سپتمبر 2008 میں ان کی کتاب کو اعلیٰ افکار و خیالات کی مالا سے تعبیر کیا۔ یہ تعارف کہاں سے میرے پاس آیا؟ یہ کتاب کی بیک سائڈ پر یہ ان کا تصویر اور ان کا تعارف بھی دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کی پراپر کتاب کے تعارف کی طرف۔ یہ مثال پبلیکیشنز سے شائع ہوئی ہے۔ مثال پبلیکیشنز کی سب سے خوبصورت بات جو اب تک مجھے محسوس ہوئی وہ ان کے خوبصورت ٹائٹلز ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل کس قدر خوبصورت ہے۔ اس کے کلرز بڑے ایک برائٹ سے کلرز ہیں، اور کتاب کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو ایک بات کی بات ہے، لیکن کتاب کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ فوراً سے کتاب گریب کرتے ہیں، کتاب کو اٹھاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اب آتے ہیں اطالوی کہانیوں کی طرف، لوک کہانیوں کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ لوک کہانیوں کا مصنف ویسے تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ یہ لوک داستانیں لوک داستانیں سینہ بسینہ نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ خطوں تک بھی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لوک کہانی دنیا کے کسی ایک خطے میں اگر وہ لیو کرتی ہے، کسی اور خطے میں اس کا ہونا جو ہے وہ اس کا وجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہی کہانی تھوڑا سے کریکٹرز کے ناموں کے تبدیلی کے ساتھ دوسرے خطوں میں کہیں نہ سنائی جاتی رہی ہو، یا اس کا کہیں اور وجود نہ ہو، یا وہ کہیں اور جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ اس کا اثر نہ رکھتی ہو۔ ان کہانیوں میں بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ اطالوی کہانیاں جو برصغیر کی، عرب کی کہانیاں، ایران کی کہانیاں جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے، جو ہمیں ہمارے لٹریچر کے ذریعے پہنچی، مطلب چھپے ہوئے لٹریچر کے ذریعے بھی پہنچائی گئی، یا پھر جو ہمارے بزرگ ہمیں سناتے رہے، تو ان میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو خود کو بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کہانیاں مختلف ادوار سے گزر کر جدید شکل اختیار کرتی چلی گئی ہیں۔ لیکن خیر، یہاں ابھی صرف ہم بات کریں گے ان کہانیوں کے تراجم پر۔ تو انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ کچھ جگہوں پہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ یہ بالکل توازات کہانیاں محسوس ہوتی ہیں، اور اس میں جو کہانیاں زیادہ توجہ پا سکی ہیں ان میں کبڑا موچی ہے، اور بلیوں کی داستان ہے، کاکا سیانا ہے، گڈریا ہے، اور جو مجھے اچھی لگی، مطلب میں اپنی پرسنل بتا رہی ہوں، آپ کو پسند بتا رہی ہوں، اس میں پھر جو ہے وہ 3 عرشوں والی کشتی، یہ وہ کہانیاں ہیں، پرو والا دیر، اور اس طرح کی اور بھی کارک اور کاراک، یہ بھی مطلب اس میں اپنے علاقوں کے لوگوں کی، اپنے زمانے کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چالاکیاں، چھوٹی چھوٹی ہوشیاریاں، چھوٹی چھوٹی معصومیتیں، وہ آپ کو پوری کی پوری ان کہانیوں میں دکھائی دیں گی۔ اور ایک جو بات مجھے ان کے ترجمے کی اچھی لگی وہ یہ کہ جہاں کہیں نظمیں کہانیوں کے اندر آتی تھیں، جہاں اطالوی زبان میں اپنی کوئی نظمیں ہوں گی، ان کی اپنا کوئی ریتھم ہوگا، ان کا اپنا کوئی آہنگ ہوگا، لیکن انہوں نے ان نظموں کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور بہت اچھے سے ٹرانسلیٹ کیا۔ اور وہ ٹرانسلیشن اتنا مطلب پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہانی پہلی بار انہوں نے ہی بنائی ہے، اور انہی کے منہ سے جو ہے وہ ان کے قلم سے یا ان کی زبان سے ہم تک پہنچتی ہے۔ جیسا کہ گڈریا کہانی کے اندر ایک نظم ہے، اے مارچ بنے پھرتے ہو نہ ڈر، معصوم بھیڑوں کے لیے باعث سے ڈر، اب تم کسے ڈراؤ گے، کیا میرے دمبے مراؤ گے، مارچ مارچ ہا ہا ہا، مجھے نہیں اب خوف ایک ذرا۔ اسی طرح آگے پھر وہ اپریل جو ہے وہ کے ساتھ جو اس کی بات ہے، مارچ آ کے آگے اپریل کے ساتھ جو گفتگو کرتا ہے، اس میں ہے، اے اپریل میرے بھائی میرے یار، ہیں مجھے تیرے 3 دن درکار، ہے یہاں ایک گڈریا ناشکر گزار، کرنا ہے مجھے درست اس کے طور اتوار۔
اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ کتنا بچوں کو سنانے میں اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی نظمیں کتنی خوبصورت لگتی ہوں گی، اور ان کا اثر کیا ہوتا ہوگا. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہانیاں نارملی اسی لیے ہوا کرتی تھیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ہو، کوئی نہ کوئی عبرت کا ایسا نشان ہو جسے سن کے، جسے جان کر بچے یا اس دور کے لوگ جو ہیں، اپنے دور کے لوگ جو ہیں جس کو ہم سنا رہے ہیں کہانی، وہ عبرت حاصل کرے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل کے بچے بہت ڈیفرنٹ ہیں، ہم سے بہت ڈیفرنٹ ہیں، کہ وہ کہانیاں جو ہمیں کبھی سنائی گئی تھیں، جب ہم ان بچوں کو، اگلے بچوں کو سناتے ہیں تو وہ آگے سے ہنس کے ہمیں کہتے ہیں آپ مذاق کر رہی ہیں نا. جیسا کہ وہ جوؤں والی کہانی ہوا کرتی تھی، بچوں کو اس لیے ڈرایا کرتے تھے کہ سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو اب جو ہے یہ جوئیں نکلوا لیں کسی طرح سے، یا ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو، کوئی دوائی وغیرہ بھی لگانے کے لیے بچوں کو دبا کے بٹھانا پڑتا تھا. تو مجھے میرا زمانہ یاد ہے کہ ہماری امی ایک کہانی سنایا کرتی تھی کہ جوئیں جو ہے وہ رات میں ایک لڑکی کے سر میں، مطلب ایک لڑکی کے سر میں بہت زیادہ جوئیں تھیں اور وہ لڑکی نکلواتی نہیں تھی جوئیں، اور اس کو ایک دن رات میں جب وہ سو رہی تھی تو اس لڑکی کو جو ہے وہ جوئیں جو ہے وہ گندے پانی کے جوہر میں لے گئی، جس کو پنجابی میں چھپڑ کہتے ہیں. تو چھپڑ میں لے گئی تو وہ تو وہاں ڈبکیاں کھاتی رہی اور وہاں بڑی مشکل سے بچی. تو اس کے بعد پھر اس کی اماں نے اسے کہا کہ بھئی اب تو تم جو ہے نکلوا لو. پھر وہ لڑکی ڈر گئی تو اس نے نکلوا لی. تو ہمیں لگتا تھا کہ ایسا ہوتا ہوگا، یہ کس ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. یہی کہانی جب میں نے اپنے گھر کے ایک بچے کو سنائی، اس کو تھوڑا سا ڈرانے کے لیے کہ شاید وہ یہ ہماری طرح سن کے شاید ڈر جائے گا اور وہ سر سے جوئیں نکلوا لے گا، تو اس نے سنا اور ہنس کے کہا آپ مذاق کر رہی ہیں. تو یہ وہ دور ہے کہ اس میں کہانیاں گھڑتے وقت، کہانیاں بناتے وقت، جب ہمارے پاس کارٹونز ہیں، جب ہمارے پاس کامک بکس ہیں، کامک کریکٹرز ہیں، ہمارے پاس ایک پورا جہان ہے، ڈیجیٹل دنیا کا ایک پورا جہان ہے، ویژول دنیا کا ایک پورا جہان ہے. اب ہمیں اپنی کہانیاں بھی اپ گریڈ کرنی پڑ گئی ہیں، اور ہمیں ان کہانیوں کے اخلاقی اسباق بھی جو ہیں ان کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت پڑ چکی ہے. بہرحال یہ کہانیاں بہت خوبصورت ہیں. کہانی آوارہ ہوتی ہے، ٹائٹل مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ کہانی واقعی آوارہ ہوتی ہے، جو کہیں ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتی اور سینہ بسینہ، جیسے پہلے میں نے کہا، کریا بکریا، کوچا بکوچا، آگے سے آگے ٹریول کرتی رہتی ہے. تھینک یو سو مچ. اگلی بار پھر حاضر ہوں کسی نئی کتاب کے ساتھ.